سیرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، آج ہم سب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہماری ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت پر چند جو الگ الگ واقعات ہیں، جو چند حالات ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ تبصرہ کریں گے، گفتگو کریں گے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، تاکہ ہمارے حالات حاضرہ میں یعنی آج کے حالات میں ہم کیسے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم جان لیں گے۔ جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے بیانات میں بھی یہ بات کو واضح کیا تھا کہ ہر ام المومنین میں خوبیاں ہیں، لیکن ہر ام المومنین میں چند ایسی مخصوص خوبیاں ہوتی ہیں جس سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ خوبیاں اللہ ہم کو دے دے اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ ویسے ہی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو چند ایسی خصوصیات ہماری ام المومنین، ہماری امت کی ماں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو ملتی ہیں، جس سے کہ ہم اگرچہ کہ الگ الگ خوبیاں تو ہیں لیکن ان سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حالات حاضرہ میں اور اس وقت کے حالات میں کیسے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار رہا ہے وہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے، اس سے ہم کو حوصلہ افزائی ملتی ہے، موٹیویشن ملتا ہے، اور پھر ہم ماشاءاللہ دین دنیا دونوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات بھی واضح ہو جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں ایسی ہیں جن کا نام زینب ہے۔ پچھلے بیانات میں ہم نے سلسلے واری جو ہمارے بیانات ہیں امہات المومنین کے اوپر، اس میں ہم نے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ماشاءاللہ اس کے اوپر بھی تبصرہ کیا تھا، اس کے اوپر بھی غور و فکر کیا تھا۔ ایک ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج جن کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ام المومنین ہیں جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو زاد بہن تھی، جیسے کہ ہمارے یہاں عام طور پر پھپھیری بہن کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھیری بہن یا پھپھی زاد بہن جو تھیں وہ تھیں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہیں ان کا نام امیمہ بنت عبد المطلب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی ہے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی ہیں جن کا نام عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بڑے اہم اور اکابر جو صحابہ تھے ان میں سے یہ مانے جاتے تھے ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایک مشہور صحابیہ تھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں، زوجہ ہیں، ہماری ام المومنین ہے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بڑی اہم خوبی جس سے میں اپنے اس بیان کی شروعات کرنا چاہتی ہوں، جس کا ذکر ہم کو صحیح مسلم جلد نمبر 6 حدیث نمبر 6316 میں آتا ہے۔ صحیح مسلم والیوم نمبر 6 حدیث نمبر 6316۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے وفات کے چند دن پہلے سیرت کی کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تکلیف میں تھے کہ اکثر اشاروں میں بات کرتے تھے، یعنی ہاتھ سے جو ہم اشارے کرتے ہیں اس اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بات کرتے تھے، اشاروں میں اپنے پیغام دیتے تھے، کیونکہ اس قدر بیماری کی یہ جو تکلیف تھی، موت آنے کے وقت کی جو تکلیف تھی یہ بہت زیادہ تھی۔ ایک مرتبہ یہ جو صحیح مسلم کی حدیث میں ابھی آپ کے سامنے بتا رہی ہوں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امہات المومنین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے 9 امہات المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی ماشاءاللہ۔ سب کے الگ الگ حجرے ہوا کرتے تھے، لیکن کئی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ بیٹھتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتی، کھانا کھاتی، یعنی ایک بڑا پیارا ماحول گھر کا ہوتا۔ لیکن یہاں جب وفات سے چند دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امہات المومنین بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں میں ہی صحیح لیکن ایک بڑی اہم چیز بتائی، اور وہ یہ تھی کہ میں تو اس دنیا سے ابھی رخصت ہونے والا ہوں، میرا وقت آ چکا ہے، میں اب اللہ سے جا ملوں گا، یعنی میرا اس دنیا سے رخصتی ہونے والی ہے، لیکن میری موت کے بعد یعنی میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد سب سے پہلی وہ ام المومنین یعنی میری وہ بیوی مجھ سے آ کر ملے گی جس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔
اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی دی، اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی، ہم سب جانتے ہیں سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 3 اور 4، اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی کوئی بات نہیں کرتے مگر وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ یہ بات کو میرے بیان کے آخر تک انشاءاللہ نظر میں رکھیے، اس کی وجہ بھی انشاءاللہ بتا دوں گی، لیکن یہاں پر جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد وہ میری بیوی مجھ سے آ کر پہلے ملے گی، یعنی ان کا انتقال پہلے ہوگا جس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، تو امہات المومنین نے ایک چھڑی یا کچھ میجرنگ ٹیپ جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے، اس زمانے میں جو میجرنگ کے لیے کوئی چیز ہوتی ماپنے کے لیے، اپنے ہاتھوں کو ماپنے لگ گئی کہ دیکھو کس کے ہاتھ لمبے ہیں ہم کو معلوم ہو جائے، تو پتہ چلا کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بڑا لمبا ہے، تو وہ سمجھ گئیں کہ ٹھیک ہے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید انتقال پہلے ہوگا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو تمام امہات المومنین سمجھ گئیں کہ یہاں پر جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لمبے ہاتھ جس کے سب سے زیادہ ہوں گے وہ مجھ سے ملنے پہلے آئے گی، اس سے مراد لٹرل نہیں تھا جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی الفاظ پر نہیں جانا تھا کہ لمبے ہاتھ، میٹافوریکل اس کا معنی تھا، یعنی اس میں ایک میسیج یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ خیرات کرتی ہیں وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی مرنے کے بعد۔ تو یہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں میں یہ بڑی اہم خوبی ہے کہ وہ سب سے زیادہ خیرات کرتی، جس سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری پیشن گوئی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ میں ابھی جیسے میں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن بعد ہی صحیح ان کا انتقال ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے ہم کو زیادہ احادیث زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ملتی، روایت نہیں ملتی، جیسے کہ ہم نے پچھلے دروس میں بھی دیکھا ہے، پچھلے بیانات میں بھی دیکھا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کو تقریباً 2210 احادیث کی روایت ملتی ہے، ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 378 احادیث کی روایت ملتی ہے، 378 احادیث کی روایت ملتی ہے۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے کم ہے، لیکن چند ایسے احادیث ہیں جو ہماری اصلاح کے لیے، ہماری دعویٰ کے لیے، ہماری آخرت کے لیے بڑے اہم ہیں۔ ان میں سے ایک کی مثال دے دینا چاہتی ہوں کہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی احادیث کی روایت کی۔ ایک مثال لے لیتے ہیں آج انشاءاللہ۔ آپ جب صحیح بخاری پڑھتے ہیں حدیث نمبر 3346 3346، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، ان کے گھر میں دوڑتے ہوئے آئے اور بڑے پریشان، جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوف طاری تھا، بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اور ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ان عربوں پر لعنت ہو، یعنی وہ ٹو دا عربس، یعنی اس قدر پریشانی ہے ہمارے اوپر، ان عربس کو سمجھنا چاہیے، اور ایک عام اعتبار سے تمام انسانوں کو سمجھنا چاہیے۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یاجوج اور ماجوج کی جو قوم ہے، جو قید ہے اب اس دنیا میں، یہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، انہوں نے جو دیوار کو کھود کر اپنی انگلیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور کہا کہ اتنا بڑا چھید کر دیا، اتنا، ہاتھ سے بتایا، یعنی اپنی انگوٹھے اور اس انگلی کو ملا کر کہا کہ اتنا انہوں نے چھید کر دیا، اور ان قریب وہ دیوار توڑ کر لوگوں میں آ کر فتنہ مچانے والے ہیں، لوگوں کو مارنے والے ہیں، اور بہت زیادہ فساد اور بربادی لوگوں میں لانے والے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کیسی ہے، کیسے اپنی امت سے آئے، یعنی آپ سے اور مجھ کو کتنا چاہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈر کی کیفیت میں آئے کہ کہیں میری امت کو نہ کچھ ہو جائے، کیونکہ یہ چیز تو ہونے ہی والی ہے۔ قیامت سے پہلے جو 10 بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ یاجوج ماجوج کی پوری قوم، یہ پوری قوم آنے والی ہے اس دنیا میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پوچھا؟ دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی سوال پوچھتی تو ہمارے لیے وہ علم کا باعث بن جاتا کہ کتنا پیارا سوال کیا، کہ اتنا پیارا جواب ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا۔ تو ویسے ہی سبحان اللہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ ایسے ہی بربادی کریں گے، ایسے ہی لوگوں کو ماریں گے، ایسے ہی فتنے کریں گے جبکہ انسانوں میں نیک لوگ موجود ہیں؟ اب دیکھیں زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا دور جو ہے، صحابہ صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں،
تو یعنی نیک لوگ رہنے کے باوجود یاجوج ماجوج آ کر فتنہ کریں گے, برباد کر دیں گے انسانوں کو. تو کہا کہ ہاں نیک لوگ ہونے کے باوجود یاجوج ماجوج آئیں گے اگر برے لوگوں کی تعداد بڑھ جائے. تو حدیث سے کیا سمجھ میں آیا؟ قیامت کے قریب برے لوگ جو اور بڑھ جائیں گے, ایسے وقت پر یاجوج ماجوج آنے والے ہیں. تو اس کو ہم کو بڑے اچھے انداز سے یہ سمجھنا ہے کہ چلو کب آئے گا دیکھتے ہیں, نہیں, ہم کون سے فتنے میں کب پڑتے ہیں ہم نہیں جانتے. ہم کو اس کے لیے پریپیئرڈ رہنا چاہیے, تیار رہنا چاہیے, اللہ کی کتاب سے جڑ کریں انشاءاللہ. تو یہ ایک حدیث ماشاءاللہ ہم کو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ملتی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی پیاری حدیث, ایک بڑا پیارا واقعہ, بڑے نصیحت آموز واقعہ ہم کو سنن النسائی کی حدیث میں ملتا ہے, جس کا ذکر سنن النسائی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3396 میں آیا ہے, 3396. ایک طویل واقعہ ہے, اس کا ایک خلاصہ اگر میں کر دوں تو یہی ہوگا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی, یہ ہم سب جانتے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تمام امہات المومنین میں, یعنی تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں, اگر میرے درجے, میرے فضیلت کا کوئی مقابلے میں کوئی میرے برابر تھا تو وہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. یعنی اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ بات بتاتے ہوئے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کچھ بحث و تکرار ہو گئی. اب دیکھیے اتنا ہی جملہ جو میرا ہے, اس کے اوپر ہماری کئی مسلمان بہنیں اور غیر مسلمانوں میں چند دشمنان اسلام, یا عام طور پر اگر غیر مسلمانوں کو کوئی سوال بھی ہے اسلام پر, یہ ایک جملے پر کیا سمجھ میں آتا ہے, دیکھے ایک سے بڑھ کے نکاح کریں گے, دیکھو گھروں میں کیسا فساد ہوتا ہے, نعوذ باللہ. 2 بیویاں ہیں ایک شوہر کی, ان میں کچھ بحث و تکرار ہو گئی تو اس کو اتنا بڑا, جیسے ہم کہتے ہیں نا, بہت بڑا رائی کا پہاڑ اس کو بنا دیتے ہیں. اب دیکھیے یہاں تو حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ام المومنین, امہات المومنین میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے بیچ بحث و تکرار ہو گئی. سمجھ رہی ہیں آپ بات کو؟ یہاں پر ہم کو ایک بات شریعت کے دائرے میں یہ سیکھنی چاہیے اور غیر مسلمانوں کو بتانا چاہیے, مسلمانوں کو بتانا چاہیے کہ دنیا میں کوئی 2 انسان ایسے نہیں ہیں جس کے آپسی خیال ملتے جھلتے ہوں. اختلاف ہونا ہی ہونا ہے. کوئی ماں بیٹی میں سیم یا ایک ذہنیت رہنا ضروری نہیں ہے, شوہر بیوی میں رہنا ضروری نہیں ہے, 2 بھائیوں میں ضروری نہیں ہے, اختلاف ہوتا ہی ہوتا ہے. شرط کیا ہے کہ آپ اختلاف شریعت کے دائرے میں ہوں, آپ کوئی گناہ نہ کر بیٹھیں, آپ کسی کو ایسی تکلیف نہ پہنچا دیں جس کی وجہ سے آپ پر کوئی گناہ ہو جائے. بحث و تکرار تو ہر میاں بیوی میں ہوتی ہے, یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو گئی. اب آپ سوچئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ کوئی ایسی بات چیت کرتی جو جس کو ہم آج عام طور پر لڑائی جھگڑا کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسی بحث و تکرار ہو جاتی. تو اس کا معنی عیب لینا نہیں ہے کہ دیکھو 2 سے ایک سے بڑھ کے کریں گے تو کیا ہوگا. تو یہ ایک بات ہم کو واضح ہونی چاہیے. اور سب سے بڑا پروف اس بات کا کہ اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ بہت بڑی رحمت ہے اگر اس کو صحیح انداز سے فالو کریں گے. اسی حدیث میں آتا ہے, راوی کون ہے آپ حدیث کی جانتے ہیں, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہا کہ ایک مرتبہ میری زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث و تکرار ہو گئی, اور بہت اونچی آواز میں ہی صحیح یا تھوڑی سی زیادہ بلند آواز میں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سمجھ میں آیا انہوں نے مجھے کہہ دیا, اور جب میری باری آئی تو میں نے بھی جو سمجھ میں آیا کہہ دیا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کہے کہ یہ تو ابو بکر کی بیٹی ہے. یعنی ایک تعریف میں کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا, ارے وہ کیا لڑکی ہے, باپ کی بیٹی ہے, واقعی اچھے کردار ہے ان کے اندر. تو گویا کہ حدیث میں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے 2 لوگوں میں جب کوئی بحث و تکرار ہوتی ہے, کوئی ایک تو صحیح ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم جانتے ہیں ہم غلط ہیں پھر بھی ہم بحث کرتے ہیں کہ نہیں میں صحیح ہوں, لیکن سمجھ میں آ جاتا ہے ہم کو کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. تو یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالب آ گئی, لیکن حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی. حدیث کی شروعات خود جس سے بحث ہوئی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ کہتی ہیں کہ میں نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھنے والا کسی کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. میں نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دیندار کسی کو نہیں دیکھا.
میں نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رشتہ داری نبھانے والا کسی کو نہیں دیکھا. میں نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خیرات کرنے والا نہیں دیکھا. میں نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے والا نہیں دیکھا. اب دیکھیے کون خوبیاں بیان کرتا ہے. بہنیں آپس میں شاید اپنی خوبیاں بیان کر لیں, کسی اور کو کہہ دیں. ہم ماں باپ کی خوبیاں بیان کر لیتے ہیں, اولاد کی خوبیاں ماں باپ بیان کر لیتے ہیں. یا دو بیویوں میں ایک بیوی دوسری بیوی کی تعریف کر رہی ہے. اور ہوتا ہی بھی ہے, میرا ایک ایکسپیرینس ہے, جب میں میرے شوہر کی پہلی بیوی کی تعریف کسی کے سامنے کر دوں اور وہ ماشاءاللہ تعریف کے مستحق ہے, میں بہت زیادہ ان کی تعریف کرتی ہوں ماشاءاللہ, یہ کافی چیزیں میں ان سے سیکھتی ہوں, لوگ بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں کہ ارے واہ یہ تو اپنی شوہر کی پہلی بیوی کی تعریف کر رہی ہے. تو یہ اسلام نے ایک سسٹم بنایا ہے, یہ محبت کا سسٹم ہے, اس کو عیب سمجھا جا رہا ہے سوسائٹی میں. یہ چیز کو ہم کو کلیئر ہونا چاہیے. تو دیکھیے کیا ہو رہا ہے, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا, تقوی والی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے نہیں دیکھا, دیندار نہیں دیکھا, خیرات والی نہیں دیکھا, رشتہ داروں نبھانے والی نہیں دیکھا, لیکن وہ ذرا غصے والی تھی. کون تھی غصے والی؟ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والی تھی. جلدی غصہ آ جاتا تھا بہت زیادہ, لیکن غصے کو جلدی ٹھنڈا کرنے بھی ان کو آتا تھا, غصے پر قابو بھی کرنے آتا تھا. تو دیکھیے امانت داری کتنی پیاری چیز ہے. اور ایک خوبی اور ایک کیا بتائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ایماندار امانت دار والی بات کرنے والی میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اور یہ اللہ کا بھی اصول یہی ہے. قرآن میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 پڑھتے ہیں, جو خطبوں میں پڑھائی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, صاف سیدھی بات کرو. اب صاف سیدھی بات کی ایک مثال زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ جب منافقین نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت باندھی اور ایک بہت بڑا پروپیگنڈا منافقین کا بن گیا. اب آپ سوچئے, یہاں تک کہ اتنا بڑا پروپیگنڈا امتحان کی گھڑی جو مسلمانوں کے لیے تھی, مومنوں کے لیے تھی, صحابہ صحابیات کے لیے تھی, وہ یہ تھی کہ تقریباً 1 مہینہ قرآن کی وحی نازل ہونا بند ہو گئی. یعنی اب اور زیادہ تہمتیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنے لگی, نعوذ باللہ. ایسے حالات میں آپ غور کیجئے کتنی بڑی چیز ہو گئی ہے کہ 3 اہل ایمان صحابہ اس پروپیگنڈا میں شامل ہو گئے, اس کا شکار بن گئے. ایمان پر ہے ماشاءاللہ, لیکن کہیں نہ کہیں یہ منافقین جو تھے مسلمانوں میں اس وقت, انہوں نے ان کی باتیں سن کی, منافقین کی باتیں سن کر 3 اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایسی کوئی گفتگو کر دی جس سے کہ وہ منافقین کا ساتھ دینے والے بن گئے. اور ان میں سے ایک کون ہے آپ جانتے ہیں؟ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تب اس سے سوچئے, خود کی بہن یعنی حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کی بات کی ترجیح یا ان کا ساتھ دینے لگی یا ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگی, جو بھی ہے اس پروپیگنڈا کا شکار بن گئی. اور اب یہاں فرق زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں پڑتا. الٹا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت کی ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کیونکہ بالکل کلوز فرینڈز کی طرح دونوں رہتی تھی ماشاءاللہ, تو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا, اللہ کی قسم میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی. یعنی دفاع کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی. تو یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں کی ماشاءاللہ. اب دیکھیے, اب جتنی میں نے تقریر میں چند باتیں بتائیں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے, یہاں تک تو ماشاءاللہ ہم کو بنیادی طور پر سمجھ میں آ گیا کیسی خوبیاں ہیں. اب یہاں مرحلہ آتا ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح ہوا ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, 2 اہم ہم کو اسلام کی تعلیمات ملتی ہیں. ایک بہت بڑی جو ایک غلط فہمی ہے اسلام کے بارے میں, بہت بڑا ایلیگیشن جو ہے اسلام پر اعتراض ہے, اس کو کلیریفائی یہ ہوا ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے. دوسرا, گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو اس کے آداب کیا ہے, یہ بھی ہم کو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ملتا ہے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح, اتنا اہم بہت بڑا ایک جس کو ہم مائل سٹون کہتے ہیں اسلامی شریعت کا, وہ کیا ہے. اب دیکھیے, عربوں میں ایک رواج ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی بچے کو گود لے لے یا لے پالک جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پر اردو میں, کسی بچے کو گود لے لے, اڈاپٹ کر لے,
تو ہم اس کو بالکل, ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, حیدرآباد میں یا دوسرے سٹیز میں یا پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے اولاد ہوتے ہوئے یا اولاد نہیں ہوتے ہوئے, دونوں بھی صورتوں میں ہم بچے کو گود لیتے ہیں. اکثر جو لا اولاد ہوتے ہیں وہ لوگ بچوں کو گود لیتے ہیں, اڈاپٹ کرتے ہیں اور بڑے اچھے سے ان کو رکھتے ہیں. اسی طرح زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے, یعنی اڈاپٹڈ سن تھے, سگے بیٹے نہیں تھے, اڈاپٹڈ سن تھے. اب یہاں پر اب زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ محبت تھی کہ وہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام سے پکارتے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں تقریباً زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر ان چیف بناتے. تو بہت زیادہ اہمیت کے یہ صحابی تھے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے غلام تھے, بعد میں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا ماشاء اللہ. اور آزاد کرنے کے بعد زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا. پھپھیری پھپھوزاد بہن ہیں, اتنی دیندار ہے, اور یہ لڑکا جو صحابی ہے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے دیندار ہے, دونوں کا نکاح ہو گیا. تقریباً 1 سال گزرا, یہاں تک کہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بحث و تکرار شروع ہو گئی. اس قدر زیادہ وہ بڑھ گئی کہ اب وہ دونوں بھی ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتے تھے. یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. اب اس میں جو بیک گراؤنڈ ہے, جیسے کہتے ہیں نا بیک ڈراپ آف دا سچویشن, یہ ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ عربوں میں ایک رواج یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ منہ بولے بیٹے کو, لے پالک بیٹے کو جس کو ہم کہتے ہیں, اڈاپٹڈ بیٹے کو سگا بیٹا سمجھتے, اڈاپٹڈ بیٹے کو سگا بیٹا سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایک, اس کو بیماری کہیں گے یا لا علمی کہیں گے, ہمارے یہاں بھی چند ایسے مسلمان ہیں جو یہ بالکل نہیں جانتے کہ بے شک آپ نے محبت خلوص کے ساتھ کسی لڑکی کو کسی لڑکے کو گود لیا ہے, اس کو پالا پوسا ہے, لیکن وراثت میں آپ ان کو سگے بیٹوں کے جیسا حصہ بھی نہیں دے سکتے. یہ بات کئی ہمارے مسلمان اس کو نہیں سمجھتے یا نہیں ماننا چاہتے. نہیں, میں نے اس کو پالا ہے اپنی محنت سے, اتنی اس کو محبت کی, لیکن میں اس کو حصہ دوں گی. نہیں, اسلام نے ایک چیز طے کر دی, جو اصلی بیٹا ہے وہ اصلی ہے, جس کو گود لے اس کو پورا حق دو, لیکن وراثت سے حصہ تو نہیں مل سکتا. تو یہ باتیں ہیں ماشاءاللہ. اب عربوں میں یہ تھا کہ کیونکہ جو گود لیا بیٹا ہے, اڈاپٹڈ بیٹا ہے, وہ سگے بیٹے کی طرح ہے, لہٰذا جو سگا بیٹا ہے اس کی بیوی جس طرح انسان کسی شخص پر حرام ہے, اڈاپٹڈ سن کی جو بیوی ہے وہ بھی اس پر حرام ہے. تو ہوا کیا, اللہ نے ارادہ کیا, اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. سبحان اللہ. کس سے ہو؟ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب آپسی جھگڑے تو ہو ہی رہے ہیں زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور کہا کہ میں نہیں رہنا چاہتا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, تو اللہ نے اس آیت میں بتایا ہے, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 37 33-37. یہ واحد قرآن کی آیت ہے میری بہنوں جس میں صحابی کا نام آیا ہے. پوری قرآن میں کسی بھی صحابی کا نام نہیں آیا, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, یا کسی اور صحابی کا نام نہیں آیا, کوئی اور صحابیہ کا بھی نام نہیں آیا. یہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے کہ جب زید اپنی بیوی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگرچہ کہ نام نہیں آیا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے نکاح میں نہیں رہنا چاہتے, تو یہ جب زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس سے پہلے اللہ نے وحی کر دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. دل میں خیال دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسے میں نے شروع میں کہا, سورہ نجم کی آیت کیا ہے, جو نبی کہتے ہیں یا جو کچھ نبی پر نازل ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. اللہ نے پہلے وحی کر دی ہے کہ آپ کا نکاح جلد زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونے والا ہے, اور اب یہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تکلیف سنانے والے ہیں. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے امتحان میں پڑ گئے کہ اللہ کا تو حکم ہے اور یہ آنے والے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. تو الفاظ قرآن کے کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں کہ آپ نے کہا زید کو کہ آپ اپنی بیوی کو رکھو اور اللہ سے ڈرو.
اور آپ نے اپنے دل میں وہ چیز چھپائی جو اللہ نے آپ کو نمایاں کر دیا تھا. کیا نمایاں کر دیا تھا؟ کہ آپ کا نکاح ہونے والا ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور آپ لوگوں سے ڈر گئے جبکہ اللہ سے ڈرنے کا زیادہ حق ہے. سبحان اللہ. سمجھے کس کے لیے آ رہا ہے یہ؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہا ہے. سوسائٹی اتنی خطرناک چیزیں دیکھیے, لوگ کیا کہیں گے. اب دیکھیے ہمارے یہاں 4 شادیاں بڑی خطرناک چیزیں, کوئی کر لیتا ہے, کوئی بیچارہ ہمارا مسلمان بھائی کرنا چاہتا ہے, اس کو 40,000 خیالات آتے ہیں, لاکھ خیالات آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اب کوئی کرنے چلے جائے, بیچارے اچھے سے کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں, ان کے جان پر حملے, پتہ نہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اس وجہ سے کئی لوگ نہیں کرنا چاہتے, کون جھمیلوں میں پڑے گا. بریکنگ دا اسٹیریوٹائپ جس کو آپ کہتے ہیں, کنٹروورسی سے آپ باہر نکلنا جس کو کہتے ہیں, یعنی کنٹروورسی کریٹ ہو گئی یہاں پر اب عرب میں کہ منہ بولا بیٹا ہے ٹھیک ہے, جو تمہاری بہو ہے وہ, یعنی منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے, دونوں میں تو طلاق ہو گیا, اب یہ بچی حرام ہو گئی, اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے. یہ ایک عام رواج تھا عربوں میں. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, ایک عرصہ گزرا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی قرآن کی آیت ہوتی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تو وہ یہ آیت ہوتی. سبحان اللہ. سوچئے اس کا مطلب کیا ہوا؟ نعوذ باللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. جبکہ آپ دیکھیں گے آخری خطبے کے دوران, حجۃ الوداع کے دوران کیا کہا صحابہ نے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نہ صرف آپ نے پورا پیغام پہنچایا بلکہ آپ نے عمل بھی کرنا ہم کو سکھا دیا مکمل. اتنی امانت داری سے دینے کے باوجود انسان, کیونکہ دیکھیے انبیاء کے بارے میں ہمارا اصول کیا ہے؟ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا, غلطی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنا چاہتے تھے, نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے, اس کو تھوڑا ٹالا یا اس کو تھوڑا چھپانے کی کوشش کر لی, کیونکہ لوگوں میں بہت بڑا فتنہ ہو رہا ہے اس سے. لوگ جیسے آج بھی ہوتا ہے, بیوہ سے شادی کرنا, دوسری شادی کرنا, تیسری کرنا, یہ بہت عیب والی چیز ہے. تو اس زمانے میں منہ بولے بیٹی کی جو مطلقہ بیوی ہے اس سے نکاح کرنا حرام کی شکل میں اس کو لیا جاتا تھا. اور اللہ نے آیت میں کیا کہا؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں کہ اللہ چاہتے تھے یہ تاکہ عربوں میں جو رواج ہے, یہ اس کا مفہوم کیا ہے, اس کو اللہ نکال دے اور کوئی حرج نہ رہے نکاح کرنے میں. تو دیکھیے کتنی بڑا لیسن ہم کو ملتا ہے یہاں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ واحد آیت ہے. کیا کہا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے, اگر کوئی چیز کو چھپانا ہوتا قرآن سے تو یہ چھپاتے, اگرچہ کہ یہ بھی نہیں چھپایا. سبحان اللہ. یعنی کتنی امانت داری ہے. جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی بیان ہو رہی ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنائیں, نمازوں میں پڑھائے, تاکہ ایک نصیحت آپ کو ملے کہ جب کوئی اللہ کا حکم آ جائے تو آپ اس کو ٹالیں گے نہیں, لوگوں سے نہیں ڈریں گے, صرف اللہ سے ڈریں گے. اب پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیا گیا کہ آپ کو نکاح کرنا ہے. اور جب زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھاگتے ہوئے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, وہ اس وقت آٹا گوندھ رہی تھی, اور کہا کہ خوش ہو جاؤ, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کرنے والے ہیں. اور بھیجا کس نے؟ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. سبحان اللہ. اور جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا, ایک اور خوبی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی ابھی خوشی کا اظہار نہیں کروں گی. مفہوم یہ ہے کہ میں ابھی کچھ نہیں کروں گی, پہلے میرے اللہ سے کنسلٹ کروں گی. یعنی آیت ابھی نازل نہیں ہوئی ہے, جب بتا دیا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. تو جب کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گی. اور وہ جب اپنے اس جگہ سے اٹھ کر اس جگہ پر گئی اپنے حجرے میں جہاں پر وہ نماز پڑھتی تھی اللہ کے لیے, اللہ نے آیتیں نازل کر دی کہ آپ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیجیے. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اب آپ دیکھیے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں کیا فرمایا. الگ الگ مذہب لوگوں نے بنا لیے ہیں. کئی بار غیر مسلمانوں کو بھی یہ سوال آتا ہے, ہم کو بھی شاید کبھی آیا ہوگا جب ہم شروع میں اسلام سیکھتے ہیں, کہ جب اسلام صحیح دین ہے تو الگ الگ مذاہب کیوں آگے دنیا میں؟ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں کیا کہا کہ انسان ایک ہی ریلیجن پر ہے, ایک ہی دین پر ہے, اسلام. بعد میں لوگوں نے اختلاف کر کے الگ الگ مذاہب بنا لیے. یہ بات میں آج کیوں کر رہی ہوں آپ کے سامنے؟ کہ اللہ نے اسی آیت میں کہا کہ اللہ نے پھر انبیاء کو بھیجا تاکہ جو اختلاف لوگوں میں ہے اس کو دور کر دیا جائے. تو اختلاف عقیدہ پر ہوتے ہیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو,
اختلاف رسالت پر جو ہیں وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیے، اختلاف شادی بیاہ کے مسئلے پر جو ہے اس کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا. کس سے کرنا ہے کس سے نہیں کرنا اسلام نے پورا کلیئر کر دیا. یہاں تک کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اگر ان کا طلاق ہو جائے تو اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا دیکھیے. یعنی کنٹروورسی جو ہے ہر نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام وقت کے کنگ کے ساتھ جا کر بحث کر رہے ہیں، نمرود کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں اسلام کیا ہے. اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس میٹھے میٹھے آپ دو باتیں کہتے ہیں اور پھر خاموش بیٹھ جائے. نہیں، جہاں لوگ عیب لگاتے ہیں اسلام پر اب آپ کو کھل کر ان کو بتانا ہے کہ دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے، اسلام ہی صحیح ہے. سبحان اللہ، اچھے انداز سے ان کو بتانا ہے. تو کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتی. لوگ کیا کہیں گے، ارے میری بہنیں مجھ سے برا مان جائیں گی، میرے سہیلیاں برا مان جائیں گی، یہ کہہ کر ہم دین کو نہیں پھیلاتے. جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے ثابت کیا کہ چاہے سوسائٹی میں معاشرے میں کوئی بھی چیز کو عیب سمجھا جائے، جو قرآن اور حدیث میں آ گیا وہ عیب والی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. صحیح بخاری کے حدیث 5141 میں آتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے شاندار ولیمہ نہیں دیکھا کہ جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار ولیمہ دیا تھا. سبحان اللہ. یعنی اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ عیب والی چیز کو سمجھاتے ہیں تو ہم کو بڑھ چڑھ کر ان کو بتانا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے. ماشاء اللہ. پھر زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی اہم خوبی، ایک بڑی اہم فضیلت، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صبر کیا اس کنٹروورسی میں، اللہ سے جڑی رہی، یہ سب جو کیا کہا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین سے کہتی تھی کہ آپ کے نکاح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے ہیں یہ آپ کے گھر والوں نے آپ کے لیے طے کیا تھا، جبکہ میرا نکاح اللہ نے آسمانوں میں طے کیا ہے. سبحان اللہ. کیسے ہوا یہ نکاح؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی فارمیلٹی کے سیدھا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. سبحان اللہ. کوئی ولی نہیں. ولی کون ہے؟ اب تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے سورہ احزاب کی آیتوں میں کہ ولی اللہ ہے اب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یعنی اس سینس میں کہ اللہ نے اب کوئی فارمیلٹی نہیں رکھی نکاح کے لیے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، اجازت قبول ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ واحد ایسا نکاح ہوا. سبحان اللہ. یہ بات کا ہم کو سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑی فضیلت اللہ نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضمن میں ہم کو بتائی ہے. دوسری بات جو میں نے بتائی، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا، ولیمے کی دعوت ہوئی. چند ایسے صحابہ تھے، کئی سارے صحابہ آئے، ولیمے کی دعوت کھائی اور وہ لوگ چلے گئے. 3 یا 4 ایسے صحابہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جو اٹھ کر ابھی نہیں گئے تھے، بات چیت کرنے لگ گئے. یعنی نکاح ہم ولیمے کی جو دعوت ہوتی ہے، کھانا پیش کیا جاتا ہے، ہم کھاتے ہیں اور ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی آج بہت کا عام ہے. تو وہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیادار، یہ کیسے کہیں گے کہ اب آپ اٹھ کر چلے جاؤ، بہت وقت ہو گیا، نعوذ باللہ نہیں کہا کچھ بھی ایسے. حالانکہ حق ہے کہنے کا، نعوذ باللہ بھی نہیں، یہ تو بڑا حق ہے ماشاءاللہ، پھر بھی نہیں کہا. یہاں تک کہ اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر دی کہ آپ کے جو حقوق ہے، مہمان کے حقوق کیا ہے، میزبان کے حقوق کیا ہے، آداب کیا ہونے چاہیے آپ کسی کے گھر میں آتے ہیں تو. اب یا تو گھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. سبحان اللہ. اللہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 53 نازل کی ہے، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 53. کیا کہا اللہ نے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے مسلمانوں، جب تم کو نبی کے گھر پر دعوت دی جاتی ہے تو کھانا پکنے سے پہلے جا کر مت بیٹھ جاؤ، اور جب تم کو کھانا پیش کر دیا جائے تو کھا کر پھر لمبا مت بیٹھ جاؤ کہ تم بات چیت میں بیٹھو، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. آیت ہے ماشاءاللہ. جبکہ نبی حیادار، وہ آپ کو نہیں کہیں گے کہ اٹھ کر چلے جاؤ، لیکن اللہ حق بیان کرنے میں نہیں شرماتا. اللہ کی محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کو کسی چیز کی تکلیف ہو رہی ہے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی. سبحان اللہ. اور کہا کہ تم ایسے مت بیٹھو کیونکہ میرے نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. اسی موقع پر حجاب کی آیت نازل ہوئی. اس آیت کو اور دوسری سورہ احزاب کی آیتوں کو کہتے ہیں جو حجاب کی آیت ہے. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نکاح کے موقع پر کہ تم جلدی اپنے حجروں سے چلے جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے چلے جاؤ، تکلیف مت دو، اور بیویوں کو جو پردے کا حکم آیا ہے، یہاں پر گھر کے اندر
کیسے رہنا ہے یہاں پر نازل ہوا ہے سورہ احزاب میں. گھر کے باہر جب امہات المومنین جائیں تو وہ کریڈٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ جب سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر جایا کرتی تھی، کیونکہ خدمیں اونچی اور وزن میں بھی زیادہ تھیں، یا پھر ذرا دور سے اگر کوئی دیکھتے، کیونکہ حجاب کی آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، لوگ پہچان لیتے تھے کون ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ سودا ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے برے لوگ سب آپ کے گھر کے پاس آتے ہیں، آپ کے سے ملنے آتے ہیں، کیوں نہ امہات المومنین حجاب کر لیں. سبحان اللہ. تو اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 نازل کی، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59. گھر کے حالات میں کیسے رہنا ہے، کیسے حجاب یا کیسے پردے میں رہنا ہے، یہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 53 کہ آپ پردے کے پیچھے سے بات کریے. یہ واقعات ہم کو ملتے ہیں. تو اس سے الگ الگ ہم کو واقعات جو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سمجھ میں آتے ہیں وہ یہی ہے کہ چاہے لوگ کسی بھی چیز کو عیب سمجھیں. آج کے ہندو میں ایک آرٹیکل آیا، مسلمان عورتیں حجاب میں جو اپنے آپ کو انہوں نے جکڑ لیا ہے، اب دے آر بریکنگ دا شیکلس. اب وہ زنجیریں توڑ کر لوگوں کو بتا رہی ہے میرے اندر کیا ہنر ہے. دے آر اناپولیجیٹک مطلب اب ان کے اندر پچھتاوا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ میڈیا کیا بتانا چاہ رہی ہے؟ جو حجاب آپ اور میں کر رہے ہیں، ہماری جتنی مسلمان بہنیں کر رہی ہیں، ہم پچھتاوے میں ہیں. ارے حجاب کر لیا، پڑھائی نہیں پڑھ سکتے، یعنی ہمارے بڑے محدود رائٹس ہیں. تو ایسی بے وقوف بہنیں جن کو میڈیا میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے ایک حجاب نہیں کرنے سے آپ قرآن کی آیتوں کا مذاق کر رہی ہیں. اب ان آرٹیکل میں بڑی بڑی باتیں ہیں ہماری مسلمان بہنوں کی، حجاب کرنا ہی سب نہیں ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں. تو ان کو بتانا چاہیے ٹھیک ہے حجاب کرنا سب نہیں ہے، لیکن سب میں ایک بڑی اہم چیز ہے. ایز اے مسلم آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی پہچان آپ کے حجاب سے. بے شک الگ الگ چیزیں تو آپ کو کرنی ہے اسلام کی، لیکن یہ آئیڈینٹی والی چیز جب آپ چھوڑتے ہیں تب جا کر بریکنگ دا اسٹیریوٹائپ جس کو آپ کہتے ہیں، جو کنٹروورسی ایک بنتی ہے صحیح چیز بتانے کی، اس میں آپ غلط چیز بتا کر نکل جاتے ہیں. وہ مسلمان عورت بنے جو حجاب کر کے لوگوں کو اسلام سکھائے اور بتائے کہ میں دنیا کی تعلیم میں پیچھے نہ ہوں. ہمارے صحابہ صحابیات پورے ویسے تھے ماشاءاللہ. ہدا شہروی جیسی بے وقوف نہ بن جائے جس نے 1982 میں کیا کیا تھا، 1922 میں کیا کیا تھا. ایجپٹ کی جو فیمنسٹ تھی بہت بڑی، اس نے اپنے حجاب کو اتار کر کہا کہ میں اس حجاب کو چھوڑتی ہوں، پیروں کے تلے اس کو روندا اور کہا کہ اب مجھے فریڈم مل گئی. تو ایسا ایگزامپل ہم سیٹ نہیں کریں گے اور اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، بلکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرح ہماری صحابیات کا ایگزامپل بنیں گے کہ دنیا میں بھی مہارت رکھتی تھی اور آخرت کی زندگی میں ماشاءاللہ مہارت رکھی. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.